حضرت علی کی ایک کہاوت آ جاتی ہے سامنے، بڑی دفعہ لوگوں نے سامنے کی، نہیں جی حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو مسا موزے کے نیچے ہوتا، اوپر نہیں. یہ سینگ پھر جو حضرت علی کی، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں، آپ نے سنا ان سے؟ بڑی مشہور ہے، سب لوگ کہتے ہیں. ہاں تو حضرت علی نے یہ کہا تھا. نہیں، بیان ایسے کرنا چاہیے نا کہ حضرت علی نے اگر تو میرے سامنے آ کر کہا ہوتا تو میں پوری دنیا اسی طرح بیان کرے کہ سیدنا علی نے یہ کہا ہے. کہنا یوں چاہیے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں سیدنا علی کی نسبت سے یہ بات آ گئی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی کی طرف ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے یہ سینگ کہ آپ نے کہا کہ دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو مسا اوپر سے نہ ہوتا. 3 باتوں کو جان لیں، بہت مختصر، ایک منٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلے اس مثال کو لے لیں. اس مثال میں یہی بات عقل کے مطابق ہے کہ مسا اوپر ہونا چاہیے. یہ جو مثال پیش کی گئی ہے نا کہ جی مسا پیر کے نیچے ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے نیچے سے گندگی ہوتی ہے نا. تو جرابیں پہنی ہوئی ہیں. کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جب آپ چلتے ہیں تو گندگی یا اگر کوئی چیز لگی ہو تو پیر کے نیچے لگی ہوگی، تو مسا نیچے کرے. عقل تو یہ کہتی ہے، عقل یہ نہیں کہتی. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کا مقصد طے کریں. اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی عقل کی بات کو تو ہم تب طے کریں گے نا کہ خلاف عقل ہے یا نہیں ہے، جب ہمیں مقصد پتہ چلے عمل کا کہ خلاف عقل ہے بھی کہ ہے نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ کام آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کام آپ اضطرار کی حالت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کے اوپر اجازت دی تیمم پر اجتہاد کرتے ہوئے کہ سفر میں ہو تو یہ کام کر لو. بھائی موزے اتار کے وضو نہیں کر سکتے تو اوپر مسح کر لو. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ تیمم پہ قیاس کیا گیا ہے. حکمت یہ ہے کہ وہ جو اصل حکم تھا وضو کا کہ پیر دھونے ہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے آپ کو رخصت دی جا رہی ہے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ظاہر پر مسح کر رہے ہیں، علامت کا اظہار کر رہے ہیں. وہاں تو صفائی پیش نظر ہی نہیں ہے. یہ تو زیادہ عقلی بات، یہی عقلی بات ہے. یعنی صفائی پیش نظر ہی نہیں ہے وہاں پر، علامت کا اظہار. اور علامت کا اظہار ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے. علامت کا اظہار رخصت کی حالت میں ہمیشہ اس پر ہوتا ہے جس پہ آپ آسانی سے کر سکیں. اس کی کوئی سیپریٹ مثال دے دیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. دیکھیں دین کے اندر مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے یہ سنت قائم کی ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ نماز آدھی پڑھیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ آدھی نماز پڑھتے ہوئے جو اندیشہ آپ کو لاحق ہے، جو تردد آپ کو لاحق ہے، آپا دھاپی کی کیفیت ہے، سفر کی مشقتیں ہیں، آگے کا نہیں پتا، پیچھے کا نہیں پتا، تو اس صورت میں ایک چیز کو کنسائز کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا ہے، کنڈینس کر دیا گیا ہے. تو جب کوئی تردد لاحق ہو جائے، مشکل لاحق ہو جائے تو وہاں حکم آسانی کی طرف بڑھتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقلی بات ہے، عقلی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے بارے میں یہ بتایا کہ جب تم سفر میں ہو تو اب تمہیں مثلا وضو کر کے تم نے موزے پہن لیے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کیا ہے تو موزے کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لو تو یہ کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ وضو کا مقصد صفائی ہے نہیں. وضو کا مقصد ہے آپ کے اندر وہ احساس اجاگر ہو پاکیزگی کا. موجود ہے کیونکہ مٹی سے صفائی تو نہیں ہوتی. صفائی تو نہیں ہوتی. اور وضو تو آپ دیکھیں ہاتھ پہ ہے، وضو تو چہرے پہ ہے. آپ کی کمر پہ کوئی گند لگا ہو تو وہ تو وضو میں صاف نہیں ہوتا، اس کو تو الگ سے صاف کرنا ہے. تو وضو کا مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی. پاکیزگی کا وہ احساس پیدا ہو آپ سے، تو وہ آپ ظاہر پہ کرتے ہیں تو اسی سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے. دوسری بات کہ یہ جو نسبت کی گئی ہے سیدنا علی کی طرف، ان جیسا عاقل، ان جیسا ذہین، ان جیسا عبقری، ان جیسا نابغہ آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے جس نے پوری زندگی، آپ سیدنا علی کے اجتہادات پڑھیں، ان کے فیصلے پڑھیں، لوگوں کے معاملے میں جو انہوں نے نزاعات کے بارے میں اپنی آراء، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد عقل ہے. اور تیسری بات یہ جان لیں کہ میں اپنے دین کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں، وہ تاریخ کی کوئی کتاب نہج البلاغہ پڑھ کے کروں گا؟ اس کا فیصلہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. تو اس طرح کی تمام باتیں ذرا کیئرفل ہونا چاہیے. پوری دینی تصورات کو کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے اوپر سوچنا اور سیدنا علی جیسی جلیل القدر ہستی کی طرف نسبت کرنا، اور اس بات کی کہ جو خود خلاف عقل ہے کہ آپ کو مسح پیر کے نیچے کرنا.